کا نام ہے دا ایج آف ٹربولنس. اس کے لکھنے والے ہیں جناب ایلن گرین اسپین جو ایک بہت مشہور اکنامسٹ ہیں اور امریکہ کی ٹاپ کی پوزیشنز میں رہ چکے ہیں، جس میں فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین کی حیثیت سے ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں. ابھی بھی بڑی ٹاپ کی کمپنیوں میں ایز ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ اکنامسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان کو اس کتاب کا لکھنے کی وجہ سے کافی شہرت ملی. در حقیقت بات یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے موجودہ گورنمنٹ کی عراق پالیسی کو کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی تھی جو امریکہ کو کافی دیر تک بھگتنی پڑے گی. اس ایک ریمارک کی وجہ سے اس کتاب کی سیل اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ موجودہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اینی وے اس کے پبلشر ہیں penguin.com. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. آپ اس کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ ساری دنیا میں کیا کر رہا ہے اور امریکہ کی اکنامک پالیسیز کیا کہہ رہی ہیں. امریکہ کے حالات ان پالیسیز کی وجہ سے کتنے خراب ہوئے ہیں یا اچھے ہوئے ہیں. جب امریکہ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے حالات بھی اس سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ پلیز آپ اس کو حاصل کریں اور اپنے مطالعے میں، اپنے شوق میں، اپنی نالج میں اضافہ کریں. خواتین و حضرات، سنجیدہ باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ طنز و مزاح بھی ہونا چاہیے، کچھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہنا چاہیے. اس سے ذہن میں تر و تازگی آتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں خالد عرفان صاحب آج اپنے طنز کے تیر کس طرح چلاتے ہیں. مجھی پہ جرم ڈکیتی کی تہمتیں کیوں ہیں؟ بہت سے راہبروں نے بھی قافلہ لوٹا. مجھی پہ جرم ڈکیتی کی تہمتیں کیوں ہیں؟ بہت سے راہبروں نے بھی قافلہ لوٹا. میں سامعین پہ جھپٹا ہوں وہ خزانے پر. میں سامعین پہ جھپٹا ہوں وہ خزانے پر. کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا. میں سامعین پہ جھپٹا ہوں وہ خزانے پر. کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا. عاشقوں کا مشغلہ ہر شام امریکہ میں ہے. عاشقوں کا مشغلہ ہر شام امریکہ میں ہے. جو نہ ہونا چاہیے وہ کام امریکہ میں ہے. جو نہ ہونا چاہیے وہ کام امریکہ میں ہے. برف پر چلنا مجھے لانا ہے جوئے شیر کا. برف پر چلنا مجھے لانا ہے جوئے شیر کا. تم تو کہتے تھے بڑا آرام امریکہ میں ہے. تم تو کہتے تھے بڑا آرام امریکہ میں ہے. مولوی بھی میم پر نظریں جمائے ہے یہاں. مولوی بھی میم پر نظریں جمائے ہے یہاں. جو برائے خدمت اسلام امریکہ میں ہے. جو برائے خدمت اسلام امریکہ میں ہے. 40 سیکنڈ کے اطراف میں مجھ پر کھلا. 40 سیکنڈ کے اطراف میں مجھ پر کھلا. ہر کلر کا عاشق ناکام امریکہ میں ہے. ہر کلر کا عاشق ناکام امریکہ میں ہے. میں نہ کہتا تھا کہ سردی سے یہاں پنگا نہ لے. میں نہ کہتا تھا کہ سردی سے یہاں پنگا نہ لے. چیختا کیوں ہے جو اب سرسام امریکہ میں ہے. چیختا کیوں ہے جو اب سرسام امریکہ میں ہے. خان صاحب کو مزہ آنے لگا ہے ریل میں.
پہلوئے گلخان میں گلفام امریکہ میں ہے، پہلوئے گلخان میں گلفام امریکہ میں ہے۔ ایک گورا کہہ رہا تھا خالد عرفان سے، ایک گورا کہہ رہا تھا خالد عرفان سے، تو پوئٹ ہے تیرا کیا کام امریکہ میں ہے۔ ایک گورا کہہ رہا تھا خالد عرفان سے، تو پوئٹ ہے تیرا کیا کام امریکہ میں ہے۔ ناظرین، عراق جنگ میں کودنے سے پہلے امریکہ کی الزام تراشیاں تھیں کہ صدام حسین کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ہتھیار ہیں جو اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرناک ہیں۔ آج صدام حسین اپنے انجام کو پہنچ گیا اور وہاں جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ نہ وہاں کوئی ویپن ملا، نہ کیمیکل ہتھیار وہاں پہ ملے، نہ میزائل ایسے نظر آئے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہوں، مگر جنگ پھر بھی جاری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب تو سچویشن یہ ہے کہ یہاں کے عوام اور یہاں کے سیاستدان بھی کھل کر اس پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہماری انویسٹیگیٹو رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ جس طرح انفرادی سطح پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح حکومتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، لیکن حکومتوں کا جھوٹ اس وقت تک جھوٹ رہتا ہے جب تک عوام یہ سمجھے کہ حکومت جو ایکٹ کر رہی ہے اس سے انہیں معاشی اور سیاسی استحکام حاصل ہوگا۔ لیکن اگر عوام کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے تو یقین جانیے وہ ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتے ہیں اور اس حکومت کو اپنی حکومت بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عوام سے اور عورت سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ عراق وار کے آغاز پر ایک بڑا کلاسک پروپیگنڈا یہ کیا گیا میڈیا کے ساتھ مل کر حکومت نے کہ جناب سپتمبر 11 کے حادثے میں عراق شامل تھا۔ 40% innocent naive Americans they believe on it کہ ایسا تھا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا گیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میگا لائے۔ وہ یہ تھا کہ عراق کے صحرا میں WMD موجود ہیں، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، جو پوری دنیا میں تباہی پھیلا دیں گے۔ جب جنگ شروع ہوئی، لوگ وہاں پہ پہنچے فوجی، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایسے کوئی ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ اب حکومت جنگ جاری رکھتے ہوئے یہ بہانہ کر رہی ہے کہ عراق کے اندر ہم القاعدہ کو شکست دے رہے ہیں، جبکہ CIA یہ رپورٹ پہلے پیش کر چکی ہے کہ عراق جو ہے وہ سپتمبر 11 کے حادثے میں انوالو نہیں تھا اور وہاں پہ القاعدہ کوئی بڑے پیمانے پہ موجود نہیں ہے۔ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ۔ ذرا غور و فکر کیجئے اور ذرا آگے بڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ آج سچ جو جھوٹ کا دشمن ہوتا ہے، وہ جھوٹ آج بش حکومت کے لیے عذاب بننے کو تیار ہے۔ آج امریکی عوام ہر سطح پر اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ناحق لوگوں کا خون نہ بہایا جائے۔ امریکی عوام جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو بڑا درد مند دل رکھتے ہیں، وہ ہر سطح پہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ لیکن فکر کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم حکمران صبح کے وقت ناشتے کے وقت ٹی وی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس بے دردی سے قتل ہو رہے ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ ان کا یہ فرض تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے اور اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ آج امریکی قوم یہ فرض ادا کر رہی ہے اور آج وہ عراق کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ آج امریکہ میں ہر سطح پہ مظاہرے ہیں اور ذرا دیکھیے اس ویڈیو کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکی کس درجہ حقیقت پسند اور درد مند دل رکھنے والے لوگ ہیں۔